کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی زمیندارا کرتا ہے، تو کدے واسطے اولاد کی محبت واسطے۔ رب نے سرکار کو اس آیت کریمہ کے باپ کہہ کے نہیں پکاریا، ہاں سرکار کی بیویاں نو ماواں کہہ کے پکاریا۔ بے شک باپ نو اولاد بڑی عزیز ہے، لیکن ماں کا پیار جڑا ہے وہ اپنا، ماں کی ممتا اپنی، ماں کی محبت ایک علیحدہ رشتہ۔ اتنے رب نے باپ کہہ کے نہیں پکاریا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ دیا بیویاں تہاڈیاں ماواں نے، تے جے ماں دا اتنا مہربان رشتہ ہے تے نبی نو کی مقام دیتا ہے؟ اتنے نبی نو باپ نہیں کیا، فرمایا میرا محبوب تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تہاڈے نزدیک ہے، یعنی میرے محبوب نو اپنی امت نال او پیار ہے جہاں اپنے باپ کو بھی اپنی اولاد نال پیار نہیں، وہ تو بڑھ کے پیار میرے محبوب نو اپنی امت دے نال۔ تہاڈیاں جاناں تو بھی قریب ہے، تہاڈی جاناں تو بھی زیادہ مہربان ہے میرا مصطفیٰ، میرا محبوب تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے، من انفسہم تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے، وازواجہ امہاتہم اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ آج کا دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا دن، 10 رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بعد ایک تاجر آدمی سن، تجارت کرتے سن، بہت مالدار سن۔ آج دا بھائی کوئی نہیں سی، آپ دا بھائی کوئی نہیں سی۔ آپ کیا سرکار میں شادی ہونے تو پہلے 2 مرتبہ شادی ہوئی، دونوں شوہر آپ نے پہلے وفات پانا، دونوں شوہر، ایک شوہر کی ایک بیٹی تھی اور ابو حالہ دوسرے شوہر، انہوں میں 2 بیٹے سن، حالہ اور ہند، 2 بیٹے سن۔ جدوں سرکار میں شادی ہوئی اس وقت وہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول سن۔ عمر آپ دی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 25 سال تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی۔ ایک جنگ میں آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا اور والد بھی، خود بیوہ ہو گیا۔ شوہر کی وفات اور والد کی وفات کے بعد کاروبار آپ نے خود سنبھالیا، کیونکہ بھائی ہے کوئی نہیں،
کسی سیاست تجارت واسطے بھیجنا، اپنا مال تجارت کا کسی حد پہ کرنا، قافلے جاتے سن کسی حد مال تجارت کا بھیجنا، یہ آپ کا معمول سی۔ لیکن مکے پاک وچ آپ کا ایک مقام سی، ایک تے نسب خاندان بھی آلہ سی، اور خود جس وقت شوہر کا وصال ہو گیا تو وفات پا گیا، عرب کے قریش کے سرداراں نے بڑیاں نے آپ کو پیغام نکاح کا بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، ہر بار آپ انکار کر دیا، کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اس پر سے توجہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ سال میں ایک دن خانے کعبے میں صرف عورتیں حاضر ہوتا ہے، مرد کو نہیں چاہتا، صرف عورتیں یہاں خانے کعبے۔ ایک سال جب عورتیں ساریاں خانے کعبے میں جمع نے، ایک عیسائی آدمی عورتوں کے قریب گیا، کہہ لگا اے عورتوں کی آخر یہ صحیح آج دن عورتوں ہے کہ مطلب کی لینا ہے، لیکن میں ایک بات میں اپنی کتاب سے پڑھی وہ میں سنان واسطے آیا کہ اے شہر مکہ کے ان قریب سید الانبیاء تشریف لیاؤ نہ رہے، ان قریب آخر الزمان نبی اس شہر مکہ کے تشریف لیاؤ نہ رہے، بڑی خوش قسمت ہوگی جیڑی انہوں کی زوجیت میں چاہیے، جیڑی انہوں نے نکاح چاہیے، وہ مقدر کے نام کرے، وہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی کہ نبیوں کے سردار کی بیوی کہنا۔ اس وقت عورتوں نے انہوں چنگا بڑا کہہ کے اتوں آخر نکل جائے تو کتابوں نے والے ساڑھے سامنے نام دے ایک نظر حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دن تو یہی دعا کرتی ہے یا اللہ اس شان والے نبی دی یا اللہ ذریعہ انہوں نے مولا بیوی میں تو بن اس کملی والے آقا نبیوں کے سردار دی یا اللہ انہوں نے بیوی واسطے میرا اتحاد یا اللہ فرما۔ اے آپ کی زبان پہ دعا ہے، جس وقت شوہر وفات پا گئے مکے کے سردار نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ انکار کر دیا، آپ نے معمول کی تھی ہر میں رب کی یاد میں رہنا، اللہ نے کہا عبادت میں بھی گزار دی، سارا دن رب کی یاد سے گزار دینا، اللہ کی عبادت میں گزار دینا، کعبے کی زیارت میں گزار دینا، آپ کی زندگی کا معمول ہو گیا، حتیٰ کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو لقب طاہرہ کا دیتا۔ سرکار میں شادی یہ نہیں ہوئی، شادی ہو تو پہلے حضرت حدیجہ الکبریٰ کو لقب طاہرہ کا ملا۔ طاہرہ کتنا دے پاک، یعنی حضرت حدیجہ الکبریٰ اور شان والی عورت نے جنیت کے پاک دامن جنیت کے پاک نے طاہرہ کا لقب سرکار میں شادی کو پہلے آپ کو اللہ کی ذات نے عطا کر دیتا۔ لوگ طاہرہ کہتے آپ نے بلاتے سامنے، یعنی پاک دامن یہ پاک ہستی نے مکے کی بالدار عورت نے اسی طرح کسے زیادہ کا سامان پہ جب سرکار مکے تشریف لے آئے، آپ مکے جو تشریف لے آئے، اللہ نے آپ کو دنیا دے کے گیا
کہ جو دن گزرتے گئے سرکار کی شہرت آپ کی صداقت آپ کی امانت کی وجہ نال آپ کی شہرت کا دھکا مکے سے بجنا شروع ہو گیا جدو آپ کی شہرت کا دھکا بجنا شروع ہو گیا تو حضرت ابو طالب ایک دفعہ سرکار کو کہتے ہیں کہ اے محمد تجارت واسطے لوگ شام جا رہے ہیں تسی بھی میری رائے ہے حضرت حدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کے تسی چلے جاؤ تسی بھی چلے جاؤ کوئی منافع مل جائے کوئی پیسے مل جاتے آپ نے فرمایا چاچا جی اسی کسی کو چل کر کرے نہیں سارے ہر معاملے کا جڑا محافظ جڑا سارا اللہ دنیا کے معاملات واسطے سانو کسی کو جان کی ضرورت نہیں اللہ نے حکمت والی ساری ہو ادھر اللہ کی ذات نے حضرت حدیجۃ الکبریٰ نے دل کے بعد پاری تھی انہیں پیغام دے دیتا سرکار کی طرف کہ حدیجہ فرمانیہ نے کہ سرکار کسی سارا سامان لے کے تجارت واسطے اگر حدیجہ خود پیغام بھیج دیا تو سرکار راضی ہو گئی سامان لے کے چلے گئے نال آپ نے اپنے غلام میسر کو بھیج دیا اور انہوں وصیت کی تھی کہ سرکار کے برہاستے سرکار کے اٹھن بیٹھن دے آپ کے کلام دے اس نے پوری توجہ رکھنی ہے تے نائے اے نہ سمجھی کہ میں حدیجہ کا غلام ہاں حضور کو یہ بات انہوں نے بھی اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھے نہیں سرکار کے بعد جانے کے غلام بن کے جانے سرکار نے کسی معاملے سے باہر نہیں ہو گیا کسی قسم کی آپ نے کلام سے کوئی مداخلت نہیں کرنی آپ نے نال جانے کہ آپ کا غلام بن کے جاتے جب سرکار غلام کو نال لے کے ضرورت آئی تو سرکار دے نال کو سلام ہاتھ میسرہ غلام نے گزارے تو دل سے خیال کیتا اے حدیجہ تو کی وصیت کرنی ہے جہاں سرکار دے نال ٹر پیتا ہے کہ کبھی ہمارے نہیں ہو گئے جہاں سرکار دے نال ٹر پیتا ہے آپ کی صحبت میں آ جاتا ہے اور کہ سرکار کی غلامی میں دیا وہ آپ کا غلام بن کے رہ سکتا ہے جب سرکار ملک شام پہنچے دیکھیا میسرہ غلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا مال بیچتے ہیں قسمہ چوک قسمہ اٹھا بتا نہیں ہے قسمہ چوک کوئی کسی بھی قسم چکتا کوئی اپنے باپ کی قسم اٹھا گیا کوئی ماں کی قسم اٹھا گیا کوئی لات منات حضر کی قسم اٹھا گیا اپنا سامان بیچنے واسطے جدو سامان بیچنے واسطے سرکار کو کیا کیا نا تو قسم اٹھاؤ آپ نے فرمایا پچھلے دی قسم تسی آتے ہو ابھی تو انہوں نے مانتے ہی قسم اٹھا کے بعد نہیں بیچنا جنہیں لینے ہو جینے تھوڑے منافق کے سرکار بار بار مال فروخت کر کے بار بار سرکار خریدے گئے اتنا منافع آیا اتنا منافع آج تک اگر حدیجہ الکبریٰ کو کدے بھیجتی تھی جتنا سرکار نے تھوڑے چلتے یہاں پہ جتنا سرکار نے منافع کمار واپس جتنے قافلے واپس پتے سرکار بھی واپس آئے ایک درخت کے سائے کھڑے سرکار بیٹھ گئے آپ لیٹ گئے آپ کچھ دیر آرام کرنے واسطے سو گئے جدو میں ہاتھ ہو گئے ایک آدمی اس درخت کے قریب آیا وہ پہنا میسرہ غلام نو اے دستے صحیح وہ میسرہ غلام نو جانتا سی کیونکہ وہ پہلے بھی جانتا تھا سی اس تو واقف سی وہ پہنا میسرہ دستے صحیح اے آدمی نوجوان کون ہے جنہیں تے سو رہا انہیں سرکار نے صفتہ تسکیہ شروع کر دی سارے مکے دے رہے اے اللہ کا سنتے دے اللہ خاندان دے دے
اس صادق امین کے نام تو مشہور نے. وہ کہنے لگا سیتا بول کے نہ ناصر اس درخت کے تھلے آج تک کوئی سوئے نہیں سکیا جڑے سوئے نے اس درخت کے سائے تھلے کہ آنے والا وقت دستے پہ کہ اے اللہ دے نبی اللہ دے نبی اے اللہ دے نبی صلی اللہ سرکار دی نشست کو ہار دیکھتا کیا ہے سرکار جنہ راما تو دے گئے بدل آپ سے سارا کر رہا ہے جنہوں واپس پہنچ دے رہے سرکار وہ سارا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حوالے کر کے آپ چلے نہ دے رہے جو حصہ مکرم کی تاثیر منافع کا تو سرکار نو آپ ریت فرماتے آپ دے دیں سرکار کی رخصت ہو جاتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی بھی کول تھی بیٹھی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ اے محسنہ دانتے سے کہ سرکار کو کیسے پایا حضرت محسنہ غلام سرکار کے شانہ بیان کرتا وہ کہتا ہے تسی میرے کو کی پوچھتے ہو جتنا رحمت سرکار کو دے دے بدل آپ نے سے سایہ کرتا ہے آپ جتنی دیر تک سمانے تجارت لے کے آپ خرید و فروخت کرتے تھے آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھڑیا تھوڑی دیر میں کئی گنا لوگ کا نام زیادہ بنا بھانیا سلگیتا ہے رستے جدو آیا ایک بندے نے کیا ہے نوجوان ایک براتے پھلے سویا ہے اللہ کا نبی ہے اللہ کا نبی ہوتا ہے نات کرنے والے اب قریب ایک نبوت سارے ہوئے تھی کہ نال سرکار تے پہلی سن جدو کمال آپ سرکار نے سنے میں تے دل اندر اندر اور سرکار کی محبت کھاتا مارتا نہ رہ سکیاں کچھ دنوں تو بعد سرکار نے ایک نفیسہ نام کی عورت کے ہاتھ پیغام بھیجا نکال کہ سرکار نے کوئی جواب کی نہیں آپ نے فرمایا میں اپنے بزرگوں کی رائے تو بغیر کچھ نہیں کر سکتا میں اپنے چچے نال صلاح کرا دے انہیں اجازت دیتی تو پھر کوئی جواب دیا میرے دوستو ایک پیغام ہے سرکار کا اپنی امت کے نوجوانوں کہ رشتے کوئی ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جہدے وچ بزرگاں دی محبت ہوئے جہدے وچ انہاں دی رائے شامل رشتے ہمیشہ وہی کام ہوئے حالانکہ سرکار کو کسی کی رائے کی ضرورت کوئی نہیں تھی سرکار دے معاملات میں ڈائریکٹ خدا کی دعوت دے آپ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں تھی آپ نے فرمایا در حقیقت اپنی امت واسطے درس کی اپنے معاملات جنہیں خود ہی نہ طے کر لو اپنے معاملات میں اپنے بزرگوں کی رائے بھی شامل کرو جدو بزرگوں کی رائے شامل ہوگی انہیں کی رائے صاف کرو تمہارے مفاد میں جو ہوگی وہ تمہارے کو وہی فیصلہ کریں گے جنا تمہارے کو آپ نے اپنے چاچے ابو طالب سے تو صلاح کی تھی آپ فوراً راضی ہو آپ نے فرمایا اتنی اچھی ہو تو کسوں میں تیری کے طاہرہ نے لقب کو مشہور ہے جنہوں نے پاک دامنی نے نام کو جو مشہور نے آپ نے ہر ہی فرمایا اے بتیجے سامنے رشتہ منظور ہے آپ نے فرمایا چاچا جی تو منظور ہے کہ سامنے کو منظور ایک اور بھی درس ایک اور درس کی سرکار دا آپ دا مقام کی جتنا بھی صفتہ رب نے قرآن کے وقت جنہ دے اخلاق کی جنہ دے میرے دوستو جنہ دے چیرے دیا قسمہ رب نے قرآن جو کھائیں نے انہوں نے حسن تعارف کی لیکن پہلی شادی کدھے نہ کی
ایک بیوہ تھا تے بیوہ بھی کلی نہیں تروں بچیاں دی ماں تروں بچیاں دی ماں اس بیوہ دے نال یہ آن والی امت واسطے ایک در سی کہ بیوہ جدا شوہر فوت ہو جائے بیوہ سمجھ کے نظر انداز نہ کر یہ عجب نہ سوچو کہ بچیاں دی ماں ہے میں محمد کنوارا ہو کے پہلے بیوہ کا رشتے نہیں قبول کیا پہلا رشتہ کدھر بیوہ کا قبول بیوہ کا رشتہ قبول کر کے سرکار نے پوری امت کو قیامت تک اپنی امت کو ایک طرف دے دیا سرکار دا جد نکاح ہے تے عورتاں سرکار نے بھی ہاتھ بیٹھ دیتا 12:30 ہو گیا اس وقت آپ نے جو کہ 500 درہم یا 5000 درہم بڑھتے ہیں اس وقت سرکار نے ہاتھ بیٹھ دیتا لیکن وہ ایک ہاتھ بیر ایک نکاح دے وچ آپ نے عطا فرمایا عورتاں ہوندیاں نے شوہر دے گھر خرچ شوہر کرتا ہے لیکن جدوں حضرت خدیجہ بنت کبریٰ سرکار دے نکاح چلدے نے سارا مال سرکار دے قدماں وچ لے آ کے ڈھیر کر دیا یا رسول اللہ جدوں میں آپ نہیں ہو گئی ہاں تے میرا سب کچھ آپ دا ہی ہے یہ میرا نہیں یہ سب کچھ آپ دا کہ میرے دوستو آج شادی شدہ عورتوں کے لیے نے شوہر کے باہر رہ کے شوہر کو خرچ لے کے پھر بھی شوہر آدھی نے تو دیکھ رہے میرے ہی نے تیرا کو لیا آدھی تیرا تو دیکھ رہے یہ میں تو کتنے پہلا یہ پیکے ہو گیا چھوڑا دے ہاتھ کرا کتنے دل کرتا ہے اپنا رشتے داروں سے خرچ کرا یہ تو میرے ہی ہے لے ہی شوہر بنوے شوہر نہ ہوگا دے اپنی رہ کے لیا ایک حقیقت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ہری رات ہے کہ جنہیں نکاح سردار ہے آنکھیں کملی ماریا اور میرا نہیں ہے سب کچھ تو ہے جدو میں کوئی نہیں ہو رہی ہوں کہ میرا مال بھی سب کچھ تو ہے آج بھی کہنیاں عورتہ نیک عورتہ انہوں نے صاف کی ہوئی کہنیاں خاندانی عورتہ نے کسی کرانے دیا عورتہ انہوں نے صفتہ اس قسم دیا ہونیاں وہ مال نہ پیار نہیں کر لیں انہوں نے ترجیح اپنے شوہر کی خوشی دی وہ اپنے شوہر کی خوشی دی جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ سرکار کو مال نہ پیار ہی نہیں آقا ہے سب کچھ تو نہیں سرکار لے کر اپنی امت میں تقسیم سب کچھ اپنی امت میں تقسیم جدو نکاح سرکار کا ہے حضرت ابو طالب سرکار نے چچا جان نکاح کا خطبہ پڑھ دیا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد اپنے خاندان کا ذکر کرنے تو بعد جدو سرکار نے اساں بیان کرنے کی باری آئی آپ نے فرمایا آپ نے نام نکاح واسطے حضرت ابو طالب ہے نام میں چچا حضرت نیر و دہر خاندان میں کچھ اور لوگ سن انہیں حجدری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح آپ نے خاندان میں کچھ لوگ جمع سن جیسا کہ آج کے دور میں بھی لڑکی والے اپنے خاندان والے کو بلاتے ہیں لڑکے والے اپنے خاندان والے کو بلا دیتے ہیں اسی طرح حضرت خدیجہ نے اپنے خاندان میں لوگوں کو بلایا تھی سرکار نے اپنے خاندان والے کو بلایا تھی جس حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اپنے قبیلے کا تعارف کرانے کے بعد جب سرکار کی تعارف کی بات آئی تو آپ نے فرمایا بے شک میرا بھتیجا مالی لحاظ اتنا مالدار نہیں لیکن پوری کائنات میں انسانوں ایک پسے رکھ دو
مقام ہے ایک وقت آئے گا تسی دیکھو گے کہ آپ کا مقام کیے آپ کا شان کیے اللہ آپ کو کتنی بڑی عزت دے گا آپ کے فرمانے کا وقت آئے گا تسی دیکھو گے تو باقی پھر وقت آیا آپ ایک پاسے رہ گئے آپ نے غلام نے کسرا جیسے شہنشاہ انہوں نے تاج سن انہوں نے قدمہ جا کے دے دیے انہوں نے قدمہ جا کے دے ہر چیز دی بڑے بڑے شہنشاہ بھی انہوں نے قدمہ دے سے انہوں نے خزانے انہوں نے قدمہ دے سے دوئے یہ مقام کتوں ملے آپ کے گھر مصطفیٰ سرکار نے درد کیا کسی نے کیا وہ میرے آقا جی کی شان کی بچ رہے ہیں آپ کی شان ہے جنہوں نے لے کے چند شرما اور جنہوں نے لے کے چند بھی شرما اللہ آپ ان میرے بھی صاف فرما دیں آپ فرما دیں اور آپ کا مقام کی مک چند بدر شانی مجھے چمک دی داغن بنا آج ظلم سے اکھ بسپاتی محمود رکھی خدمت اس صورت تو میں جان رکھا کے جانے ساتھ اکھا کے رب دی میں شان رکھا جس شان تو شان سب میرے دوستو یہ تو میں کی واقعہ بیان پورا نہیں ہوا ٹائم ہو گیا تو اسی ٹائم لینا نہیں جانے پچھلے جو میں وعدہ بھی کیا سی ٹائم نہیں جانا لگا ایک دو منٹ ایک تو چھوٹی چھوٹی بات ضرور بیان کرتے ہیں میرے دوستوں کی سرکار حضرت حدیثہ کی اولاد دینا آج مدریا کسی اتنا اولاد ہوئے تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن قربان جاؤں میں سرکار کی شان کو ایک دس دن تک رہا ایک دن حضرت حدیثہ نے پہلے دیتے ہیں ابھی حاضرہ مدینہ پاک مسجد نبوی میں جا کے لوگوں کسی نے پہنچتے ہی نہیں کسی نے مجال نہیں سی ہوتی سرکار آرام فرما رہے ہو کہ آپ نے کوئی دکھائے کوئی آواز دے رہے آپ نے حضرت حدیثہ رسولہ نے بیٹے بڑے بیٹے مدینہ پاک مسجد نبوی میں آ کے صرف سرکار کو پہنچتے ہی نہیں سرکار آرام فرما رہے تھے آپ بسترے ہاتھ چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑتے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے میں پوچھا یا رسول اللہ کی گالے کتنے جا رہے ہو آپ نے فرمایا احالا ہے سادہ بیٹا احالا آگے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ احالا کون ہے آپ نے فرمایا حدیثہ کلبرا کا بڑا بیٹا اسی طرح سرکار نے ایک دفعہ چار لکیرہ زمین پہ کھینچیاں صحابہ حیران رہ گئے یا رسول اللہ لکیرہ کیسیاں آپ نے فرمایا لوگوں سن لو دنیا میں چار عورتیں افضل ترین نے یا رسول اللہ کیری آپ نے فرمایا حدیثہ کلبرا تمہیں بہرے ساری سوچا ہے محترم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیٹی فاطمہ مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ چار عورتوں نے دنیا کے افضل ترین اور حدیثہ کلبرا شان والی عورت نے ایک دن سرکار آئے رات شریف لے گئے سر کافی دن گزر گئے سر اتنی محبت سی رہ نہ سکیاں سرکار نے پسند کا کھانا پکایا کھانا پکا کے سر سے اٹھا کے دیوارے حراجی پر چل گیا یہ اولیاء نبیاں 3 میل تک فاصلہ طے کر کے جبل فارا پہ آ پہنچا پہاڑی سے چڑھنا شروع کر دیا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اے جبریل جا میرے محبوب کو کہہ دیو کہ خدیجہ آپ کی بارگاہ سے حاضر ہو رہی ہے یا رسول اللہ وہ آپ راستے پر کھانا بھی لے کے آئے کھانے پینے بھی لے کے آئے اے محبوب خدیجہ اولیاء میں انہوں نے کہو کہ اللہ کو سلام دیتا اللہ کو سلام بھیجتا ہے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ اولیاء نے کہ میرا بھی سلام دیو جب حضرت حدیثہ کلبرا غار حراء پہنچتی ہے کہ سرکار فرمانے نے اے حدیثہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ جبریل بھی آپ فرماتے
سادہ سلام ہوئے یا رسول اللہ آپ تے بھی سادہ سلام آقا آپ تے بھی سلام ہوئے کہ جبریل تک میرا بھی سلام ہوئے. میرے دوستو وہ شان والی ہستی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ جنہاں جو اللہ نے ساری اولاد آپ کو عطا فرمائی سوائے ابراہیم وہ ماریا کمتیا وچوں حضرت ابراہیم پیدا ہے باقی 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے حضرت خدیجہ کبریٰ کے پیدا اور وہ شان والی بیٹی جنہاں کو اللہ نے سادات چلائیے سرکار کی نسل چلیے وہ بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت سرکار فرماتے ہیں. آخری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے کہ سرکار جی چاہتا ہے کہ بیان کرتے رہے لیکن وہ وقت ہو گیا کہ چھوٹی سی بات ایک منٹ بھی بیان کر کے اجازت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ اکثر سرکار ذکر کرنا اکثر ذکر کرنا جدوں ذکر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے ہو آقا کیا پوری دنیا میں کیا وہ کلیے ہیں یا رسول اللہ نہیں بڑے نہ رہتے ہو ساڑھے ہو جانے انہوں نے ذکر کرتے رہتے ہو. سرکار نے فرمایا اے عائشہ تینوں نہیں پتا وہ ہوئی تھی وہ وہی سر آپ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جنہوں سرکار جتنی بات کہی اس کو بعد میں بات نہیں وہ تو بعد سرکار نے جو چیز ہے میں تو گھر نہیں اور آپ نے سب کو پہلے اسلام لیون آلیا حضرت خدیجہ کبریٰ اور 25 سال سرکار دی ریاض طیبہ میں نہیں آنے جنہی دیر تک حضرت خدیجہ کبریٰ نہیں ہے سرکار نے جن کی شادی کی سب کو پہلا آپ سے مال قربان کرنے والا اپنا نکاح کرنے والا اور اپنا مال لٹان والیاں دکھ تکلیف چلنے والیاں آپ نے نال دکھ دی ساتھی سکھ دی ساتھی حضرت خدیجہ کبریٰ آج 10 رمضان مبارک کی جدو آپ کا وصال ہے تو میرے دوستو جدو آپ کا وصال ہے وہ تو یہ جنازے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. جنت المعلا مکہ معظمہ جنت المعلا قبرستان میں جا منتقل کیا گیا لیکن جسار بات رکھو کیا ہے وہ جنت المعلا قبرستان میں جو نبی قبر پاک بھی ہو زیارت بھی کر کے ہے گناہگار بھی اس قبرستان کی زیارت بھی کر کے ہے اور آپ نے روزے پاک بھی اللہ رب العزت کی ذات ناپاکہ رسل کے اللہ کا نوم قبول کرے سارے دین دنیا میں بہتر فرمائے ساری روح سے حالی اما حضرت خدیجہ کبریٰ دے خدمت اللہ قبول فرمائی انہاں دے صدقے ساری دین دنیا میں بہتر فرمائی ایمان کام نصیب فرمائی ساری دنیا کی زندگی کو کامیاب بنائی یا اللہ کامیاب آمین آخر دعوانا